حضرات گرامی، آپ لوگوں کے سامنے نماز کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے جمعہ قرات کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی دوسری سورت کی تلاوت شروع کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور پہلے واجب تھا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کسی سورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر ایسا ہو گیا اور ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کسی سورت کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر سورہ فاتحہ سے پہلے کسی اور سورت کی تلاوت شروع کر دی تو یاد آنے پر فوراً رک جانا واجب ہے۔ رک جائے، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد سورت ملائے اور پھر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے اپنی نماز مکمل کرے۔ لیکن اب یہاں پر دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے جس سورت کی تلاوت شروع کی تھی، اگر اتنی دیر اس کی تلاوت کر دی جتنی دیر میں آدمی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے، تو اگر اتنی دیر تک آپ نے اس سورت کی تلاوت کر لی تھی تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر اتنی دیر تک تلاوت نہیں کی بلکہ ابھی صرف اس سورت کی ایک آیت ہی پڑھی تھی کہ یاد آ گیا اور فوراً آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر اس کے بعد سورت ملا لی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے کسی سورت کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو یاد آنے پر فوراً رک جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت ملائیں۔ اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس سورت کی تلاوت اتنی دیر تک کر لی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے، تو اگر اتنی دیر تک آپ نے اس سورت کی تلاوت کر لی تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر اتنی دیر تک تلاوت نہیں کی بلکہ پہلے ہی آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی تو آپ کے اوپر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور سورہ کی تلاوت شروع کر دی، اب ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، ایک کنفیوژن ذہن میں آ گئی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں شبہ ہو جائے نماز کے اندر، اگر کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں شبہ ہو جائے تو غور و فکر کرے، جس طرف دل جم جائے اس پر عمل کر لے۔ اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ ہاں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ مانا جائے گا کہ واقعی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ لہذا اگر یہ صورت پیش آ جائے تو غور و فکر کرے، جس طرف دل جم جائے اس پر عمل کرے، اور اگر کسی طرف دل نہ جم رہا ہو، ایک دم 50-50 کا معاملہ ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی کوئی ایک آیت چھوٹ جائے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو پڑھنا واجب ہے۔ 7 آیتیں ہیں، نماز کے اندر کسی اور سورت کی تمام آیتوں کو پڑھنا واجب تو نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس کی ہر آیت کی تلاوت نماز کے اندر واجب ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی کوئی ایک آیت سورہ فاتحہ کی چھوٹ جائے
اس صورت میں کیا کرے کہ اگر نماز کے اندر یاد آ گیا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے. نماز کے اندر یاد آ گیا کہ مجھ سے سورہ فاتحہ کی کوئی ایک آیت چھوٹ گئی ہے تو آپ سجدہ سہو کر لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر نماز کے باہر یاد آیا تو پھر نماز کو دہرانا واجب ہے اور دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے. اور یہی حکم اتحیات کا بھی ہے کہ اگر اتحیات میں کوئی سی تھوڑی سی چیز اگر چھوڑ گئی تو اس صورت میں آدمی کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جایا کرتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت کی تلاوت آدمی کرے تو چاہیے تو یہی کہ ایک طرف سے سورہ پڑھے, چھوڑنی نہیں چاہیے, کوئی بھی آیت چھوڑنی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے کوئی آیت چھوڑ دی, 2 آیت چھوڑ دی, 3 آیت چھوڑ دی تو اس صورت میں نماز ہو جایا کرتی ہے, سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے یا نہیں. امام کے پیچھے اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لیے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں. تو اس مسئلے کو بہت غور سے ملاحظہ فرمائے. اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے. جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. ہمارا یعنی احناف کا یہی موقف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی کے لیے بالکل بھی قرات کرنی جائز نہیں ہے, خواہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں ہو, خواہ امام سری نماز پڑھا رہا ہو یا جہری نماز پڑھا رہا ہو. بہرحال کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. اور اس کا ثبوت بے شمار احادیث سے بھی ہے. مثلا مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. آقا نے فرمایا کہ امام اسی وجہ سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. لہذا اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو جب امام تکبیر کہے, جب تکبیر کہے تب تم یہ تکبیر کہو, اور جب امام قرات شروع کر دے تو تم خاموش رہو. تو لہذا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل میں اور سنن ابن ماجہ میں اور سنن دارقطنی وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. کہ لوگوں جس شخص کا کوئی امام ہو, جو شخص امام کی ابتدا میں نماز پڑھے تو امام کی قراءت بھی مقتدی کی قراءت ہے. امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. لہذا ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کسی بھی طریقے کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی کوئی رکعت چھوٹ جائے اور وہ جب ان چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اب وہ مقتدی نہیں ہے بلکہ وہ منفرد اور تنہا نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے. لہذا جب کوئی شخص اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تب تو وہ ظاہر سی بات ہے قرات کرے گا. لیکن جب تک وہ امام کے پیچھے ہے جب تک اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں. امام جہری نماز پڑھا رہا ہو, سری نماز پڑھا رہا ہو, جس طریقے کی بھی نماز ہو, جو مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے خاموشی واجب ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اعوذ باللہ بسم اللہ وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں. وجہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرات کے تابع ہے اور چونکہ مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے مقتدی کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے. مقتدی کیا پڑھ سکتا ہے؟ صرف ثنا پڑھ سکتا ہے, صرف ثنا پڑھ سکتا ہے اور ثنا کے علاوہ قیام کی حالت میں کوئی چیز مقتدی کے لیے پڑھنا جائز نہیں. ہاں تسبیحات ہے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں, درود ہے, دعا ہے, وہ تو پڑھتا ہی ہے.
لیکن اگر امام کے پیچھے ہے تو قراءت کرنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے آدمی کب تک ثنا پڑھ سکتا ہے اور کب نہیں، ثنا کب پڑھ سکتا ہے اور کب نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امام جہری نماز میں ہو، یعنی مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، تو جب تک امام نے بلند آواز سے قراءت شروع نہ کر دی ہو، جب تک مقتدی کے لیے ثنا پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب تک بلند آواز سے قراءت شروع نہ ہو گئی ہو تب تک مقتدی کے لیے ثنا پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اگر امام نے بلند آواز سے قراءت شروع کر دی تو اب مقتدی ثنا نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، ایک تیسری صورت ہے کہ ثنا پڑھ رہا تھا اور امام نے قراءت شروع کر دی، تو اس صورت میں جتنا پڑھ چکا اتنا پڑھ لے، اور باقی جو ثنا باقی ہے اس کو اب نہیں پڑھ سکتا، خاموشی واجب ہے۔ جب امام جہری نماز میں ہو، بلند آواز سے قراءت کر رہا ہو، تو مقتدی کے لیے ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر جہری نماز کو ہے لیکن ابھی قراءت شروع نہیں ہوئی ہے تو آپ اس سے پہلے ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ثنا آپ پڑھ رہے تھے کہ قراءت شروع ہو گئی تو فوراً خاموش ہو جائے اور قراءت سماعت فرمائے۔ اور اگر سری نماز امام پڑھا رہا ہے، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، تو اس میں آدمی کو اختیار ہے، کیونکہ اس میں بلند آواز سے قراءت نہیں ہوتی، اس وجہ سے اگر کوئی شخص نماز میں شامل ہو رہا ہے تو آدمی کبھی بھی ثنا پڑھ سکتا ہے۔ جب تک امام قیام کی حالت میں ہے تب تک وہ ثنا پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں بلند آواز سے قراءت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کی کوئی رکعت چھوڑ جائے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دوسری رکعت میں شامل ہوئے، تیسری میں شامل ہوئے تو وہ ثنا پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ثنا اگر کوئی شخص بعد میں شامل ہو رہا ہے تو وہ اب ثنا نہیں پڑھے گا، بلکہ جب وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تب وہ ثنا بھی پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ وہ جب اپنی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تب پڑھے گا۔ لیکن اگر ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی، بیچ میں نماز میں شامل ہو رہا ہے، تو بس اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے، نہ تو وہ ثنا پڑھے اور نہ تو اعوذ باللہ بسم اللہ تو ویسے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو وہ ثنا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثنا کب پڑھ سکتے ہیں؟ امام جب تک قراءت شروع نہ کر دے بلند آواز سے تب تک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بلند آواز سے قراءت امام نے شروع کر دی تو ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ثنا پڑھ رہے تھے کہ قراءت شروع ہو گئی تو خاموش ہو جائے۔ سری نماز ہے تو جس میں آہستہ قراءت ہوتی ہے تو اس میں آپ جب تک امام کھڑا ہے، جب تک قراءت کر رہا ہے پہلی رکعت میں، تب تک آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعد میں جب شامل ہوئے دوسری میں یا تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، تو اس وقت آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ کب پڑھیں گے؟ جب آپ ان چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اعوذ باللہ بھی، بسم اللہ بھی، ثنا بھی پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے، انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔